کسان رہتا تھا، اس کے پاس بہت ساری گائیں تھی، لیکن ان میں سے ایک گائے بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ پہلے جتنا دودھ دیتی تھی اب وہ ویسا نہیں تھا، اس لیے کسان کو لگا کہ وہ اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ ایک دن کسان نے سوچا کہ اس بوڑھی گائے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود اپنا گزارا کرے یا کہیں جنگل میں چلی جائے۔ چنانچہ اس نے گائے کو اپنے کھیت سے نکال دیا۔ بیچاری گائے جنگل کی طرف چل پڑی جہاں اسے بھوک اور پیاس لگنے لگی۔ چلتے چلتے گائے ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں کچھ سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ گائے نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن اسے رات گزارنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ ملی۔ اچانک ایک شیر وہاں آ گیا۔ گائے نے سوچا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور شیر سے کہا، شیر بھائی، میں جانتی ہوں کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو، لیکن کیا بادشاہوں کو بے سہارا اور بوڑھوں پر ظلم کرنا زیب دیتا ہے؟ شیر یہ سن کر حیران ہوا اور بولا، میں تمہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بوڑھی گائے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ احمد کے پاس پہنچی جس کے پاس کئی بکریاں تھیں۔ گائے نے احمد سے کہا، اگر تم مجھے اپنے پاس رکھ لو تو میں تمہارے جانوروں کو جنگلی جانوروں سے بچا سکتی ہوں۔ اور اس نے اپنے گائے کو اپنے باڑے میں رکھ لیا۔ گائے کے پاس کھانے کے لیے چارہ اور رہنے کے لیے جگہ تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں کے وہی کسان جو اسے چھوڑ چکا تھا وہاں سے گزرا۔ اپنی پرانی گائے کو صحت مند اور خوشحال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گائے کو واپس لانے کی درخواست کرنے لگا، لیکن گائے نے کہا، جب تمہیں میری ضرورت تھی تب میں تمہارے پاس تھی، لیکن جب میں کمزور ہو گئی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب مجھے نیا ٹھکانہ مل گیا ہے جہاں میری عزت کی جاتی ہے۔ کسان شرمندہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ ہمیں کسی کو صرف اس کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے وفادار ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں۔